हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह ही ऑनलाइन हमारी सारी दोस्तें जो ख़ास तौर पे जो हमारी बहनें हैं अफ़गानिस्तान से, जिस तरह ही वो ऑनलाइन आएँ तो हम अपनी बात शुरू कर दें। कायनात हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इससे पहले कि मैं आपका तारुफ़ जो हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं उनसे कराऊं, शुरू करते हैं कायनात से। कायनात वो लड़की हैं जिनको मलाला के साथ जो है अनफॉर्चुनेटली उनको शूट किया गया स्वात के अंदर अक्टूबर 2012 में, और फिर दोनों कायनात और शाजिया जो हैं उसके 1 साल बाद बाहर चली गई, यूके चली गई फुल स्कॉलरशिप के साथ अपनी तालीम मुकम्मल करने। आज वो अपने आप को एजुकेशन एक्टिविस्ट कहती हैं, को फाउंडर हैं बेदार की और डायरेक्टर हैं गर्ल्स एजुकेशन एट बेदार सोसाइटी। ये एक NGO है which is working in Pakistan to help promote peace and harmony by using education as a tool। मुझे पता है कि मेरी बहनें जो हैं वो उर्दू समझती हैं, अफ़गान बहनें, मगर फिर भी चूँकि वो आई हैं तो उनके लिए मैं इंग्लिश में अब चली जाऊँगी। ग्लोबल यूथ एम्बेसडर हैं, एक्टिविस्ट फॉर गर्ल्स एजुकेशन, कोऑर्डिनेटर हैं एट एजुकेट अ गर्ल एंड नेशनल अवार्ड भी उनको मिला हुआ है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तमगा-ए-शुजात। ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अवार्ड मिला हुआ है, GG2 अवार्ड मिला हुआ है, लेडीज़ फंड अवार्ड मिला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कायनात, आज इस इम्पॉर्टेंट डे पे आपने हमें ज्वाइन किया। उसके साथ पश्ताना दुरानी का मैं आपसे तारुफ़ कराना चाहती हूँ। पश्ताना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेटली वन ऑफ द बोल्डेस्ट वॉइसेस कमिंग आउट of Afghanistan today. She's the executive director of Learn. She's the founder also of Learn Afghanistan, which is a grassroots organization established to safely and securely provide education to girls through a distributed network of tablet computers using an offline platform. She has educated 7,000 girls and boys in Kandahar and trained more than 80 teachers in digital literacy. It also focuses on girls' health. She is a visiting fellow at the Wellesley Center for Women. She is a human rights activist, a community development expert, and whose focus is on girls' education. And she's continuing now at Wellesley Center to help Afghan women and girls pursue education and support the health of Afghan mothers and babies. My friend Orzala Nemat, and I'll tell you that when I spoke to her when the Taliban came, she said, I'm so depressed that I really cannot speak to you, Munizae. And I know why she was depressed, because she knew that what they will bring, the doors will be closed for girls. She's the scholar, founder of Women and Youth Leadership Center. She's a civil society activist, and she established the Women and Youth Leadership Center in 2012. And she's put her life many times at risk when she launched the underground literacy and health education program for women and girls in the previous Taliban regime. She has published several articles in international newspapers. Now that brings me to Pakistan. Shad Begum, Founding Director, Association for Behavior and Knowledge Transformation, which is an NGO. It focuses on economic and political empowerment of women and youth in Khyber Pakhtunkhwa, especially in the Malakand division. She is a social worker from Lower Dir, and she is the first university-educated female in her family. She raises the issue of her region at international and national platforms, and she has contested local body elections, elected twice, and served for 8 years. Last but not least, Ibrash Pasha. It's not just women who want girls to be educated, but also men. He is an educational rights campaigner. He's researched in political science, indigenous studies, and human rights. He has been working in female education, health, mobilization and advocacy, and management of multi-sector projects in rural areas. And he has worked with the government of Pakistan on implementing health and education projects. So thank you very much. We have a very, very powerful panel. Let me begin first with you, Pashtana Durrani, if she can hear me.
Pashtana, give us an overview. You are no longer in Afghanistan, I understand. You can't live in your own country. A large part of girls cannot go to school. How are these girls going to educate themselves, and what does their future look like? Well, first of all, thank you so much for having me. It's an honor to share this. And of course, to all the amazing ladies, it's an honor to share a panel with you. Starting with the fact that in the 90s, in the late 90s, when the Taliban were in power, this education continued in one way or the other in Afghanistan, and it has continued in many different forms. I remember listening to the famous education activist when I was not even an activist, Shabana. She said that she used to go to school as a boy, and she used to go and she used to attend her classes. The same goes for other women in Kandahar. I remember reading Sana Safi, the BBC reporter, a story where she talks about this character where they go to secret schools in someone's basement in the 90s, you know. So it's all different sorts of education. The problem is not how the education continues in Afghanistan. The problem is, why is it stopping in the first place? Why is it questioned in the first place? Now, coming back to the current situation, yes, there are millions of girls who are out of school right now. At the same point, we have only girls who are going from grade 1 to grade 6, and they are the ones who are attending school. But from grade 7 up until grade 12, haven't been promoted in the past 1 year. What happens to them? How do they continue to engage? They will continue to engage in one way or the other. I see many students coming to our secret schools. I see a lot of students who study. But the problem is, why is it banned in the first place? Why is it being challenged in the first place? And why is it being supported in the first place? Well, I think that's a very important question. Let me take that question to Orzala. Orzala, one of the things I remember when America, occupied Afghanistan, I remember Laura Bush saying, look at all the girls, pretty girls, all going to school. And they were so proud of the fact that, they had sent all these girls to school. Very quickly, they forgot about those girls going to school. Now, as my friend Pashtana told us, that from class 7 to 12 girls are going to school. But now, what about universities? Universities are open. 7 to 12 girls are not going to school, sorry. So, as they say, उनका क्या कसूर है? जो grade 7 to 12 है, what is the logic behind this? Thank you, Munizae ji. Salam alaikum to all participants. It's a great honor and pleasure to join you all in this panel. I apologize for the background noise as I'm traveling. I couldn't cancel as I'm part of a big group traveling from one place to another at this moment. So we try to park somewhere so that I can have less noise. I hope everyone can hear me well. Thank you very much. It's really very great honor and pleasure to join you today and discuss about this question. As you mentioned, regarding the higher education and university education, thankfully, at least on that front, there hasn't been much restrictions. But the key point in question is to understand why Taliban in the first place are so terrified of girls' power, of girls' education. It's very simple to understand. Taliban rule on people's lack of awareness about their rights. In the past, when they were created, of course, there are different elements, politically speaking. If we can continue the conversation, we may go to a different point in discussions. But originally speaking, Taliban came to power based on their own knowledge and education that is very limited and restricted, and it's a very segregated form of education, madrasa education, which is only a place for men. So Taliban by nature, the group that we call Taliban, they are not really capable of dealing with women empowerment, and women's education. This is one reason they don't know how to deal with it. They deceived the nation. First round, they were in power by saying that we will open the school, and from 94
mostly from 96 to 2001, when they were in power. 4 years, we saw no school open in an official and formal way in the Taliban-controlled areas. I'm talking about the past. Now, 1 year and 1 month since they have taken back the control of the country, where are we? It's just not something that earns the people's trust. Only today, a moment ago, I saw the Twitter account of the Ministry of Foreign Affairs saying that the supreme leader of Taliban are consulting with Pakistani ulama and Afghan ulama. So first of all, are we a country, a sovereign nation? If we are a sovereign nation, why, with all due respect to the religious scholars in Pakistan? And secondly, I wonder who are the Pakistani ulama that they are talking to? Look, Munizae yourself, and all amazing women like Kainat, like Malala, like the late Shahid Benazir Bhutto, who was the prime minister of the Pakistan country. So what is it that makes Afghanistan so unique that the girls here have to suffer? The girls' education, just to end my point here, the core of the problem, the core of the issue that the Taliban have is their fear of women who are educated, who are empowered, who will give birth to the children, because they see women only in terms of their reproductive role. They see that these educated girls will give birth to children, will bring up children who will be open-minded, who will be educated. If they are educated, we cannot just put our not Islamic, but our complete ignorant views and understandings of Islam and just impose on them. Right. An educated mother will teach an educated child, and they know that the future, they only can secure the future if there are ignorant, illiterate women in the house who cannot have the power of educating the children. But Orzala, this is the only reason I can find. Orzala, before I move to Pakistan, to my friends over here, I want to ask Pashtana and both you. Under the Taliban regime, the previous Taliban regime, Rawa ran underground schools and at great risk to their lives. What is happening now in Afghanistan for girls who are not allowed to go to school from the classes that you mentioned, secondary school? In the past, it wasn't only Rawa. In addition to Rawa, which was a revolutionary women's organization who had underground classes, the movement of turning the homes and guest houses of families into the schools was quite widespread across Afghanistan. And that became just because people started to get seriously worried about the future of the education of their girls. And it became quite widespread. Maybe 1 or 2 organizations started it, and I myself was basically running an underground network of girls' classes with health and education knowledge. The point is that now the situation has completely changed. In that time, the organizations were the catalyst behind the movement of trying to take the risk and trying to sort of organize these underground classes. Today, as I speak to you, and speaking of, conservative societies, in one of Afghanistan's most, if I may say, in one of Afghanistan's most conservative provinces, Paktia province, the girls from secondary to higher education, higher school, 7 to 12th grade, are on the street this morning, raising their voice, because this has reached another level. It's not justifiable. Their academic year just began 2 days ago. And where is the decision? No decision. So people are taking the power in their own hands in several provinces. So it's more individual. You think it's more organic, less organized, less organizations, and it's more individual. Am I right in understanding this? You are absolutely right, because now it's more organic in the sense that for the people, because of the massive international support and intervention, and also because of the changes in people's mindsets, I think now it's no longer, you don't need to convince someone to send their girls to school. Mia Khan, a gentleman from Paktia, was actually spending 3 hours behind the school, keeping the girls inside the school to learn and to educate themselves. Right. So very, very quickly, I'd like a quick word from Pashtana. Pashtana, do you agree with Orzala that now it's more individually led? That people themselves, young girls themselves are speaking. It's not like organizations like it was before in the previous Taliban regime.
I mean, after the 1990s or the late 1990s, you did see women coming out and telling their stories. It's just, it was not covered. But I definitely agree with Orzala that yes, it's more organic. I remember seeing Stoda in Herat who talked about opening the schools, and she just went off reels and she told the Taliban to open schools, and she was so organic about it. So yeah, definitely more organic, but also there are more platforms to cover, there are more platforms to raise their voices. So maybe that's the difference that we're seeing right now rather than the 1990s. But I generally and personally think that Afghan women have always been organically supporting Afghan women rights and their own personal rights in their own Right, personal. and it's been a very hard journey, Pashtana, an extremely hard journey, something that we have admired your courage from across the border and continue to do so. And we are sad that you've had to struggle for so long. That brings me to Kainat, whose struggle we have seen, who was attacked by the Taliban, as I earlier told you, with Malala. We often forget that there were two other girls. One of them was Kainat. Kainat, recently, there have been reports that people have seen Taliban in your part of the world, in your beautiful Swat Valley. What are your concerns now? What are people at home telling you? And are girls scared that there may come another time where girls will not be allowed to go to school and may be shot at like you were, just to go to school? Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for having me and be a part of this panel discussion. Yes, I am actually shocked again because nearly 10 years ago when I got shot alongside with Malala Yousafzai and my other friend Shazia Ramzan, it was not easy because I was in trauma after that incident. I was at home. I was afraid of every single person. Even I was scared of going outside. I got this security whenever I was going out. But it wasn't easy, and I don't want any sister or any girl in Pakistan or around the world to face the same thing which I had in 2012 in October. It was not easy, but I think it was not a very fruitful experience when I came to the UK in 2013 with Shazia Ramzan as well. I couldn't speak English. I was not aware of what was happening. My academic, social background, everything was not the same as I have it now. I struggled a lot. And this was one of the reasons because I was from the Swat Valley. Secondly, I was from Pashtun background, Pathan's family. And over there, like mostly the Pathan's family are not allowing their family, like their sister or daughter, to go to school because of the security. It was back in 10 years ago in 2012 when family were scared to send their daughters and sister to go to school and get a high quality of education. Plus, we did not have all the security. When the Taliban came in Swat, firstly, they said the girls can go to school, but they have to have a different class so they can separate from the boys. And I was going to school, but we were having a curtains in the middle of class. On one side, there were boys, and then on the other side, it was us, just four of us. And then suddenly the rules changed. They said, sorry, the girls can go to school, but only when there are women. And I had to change my school just because my mom and dad said Kana is not safe. Because of course, parents are really concerned about their family and their children. Yes. So I had to change my school, and I went to another school for 3 months, and then suddenly things stopped. So all the schools were closed, and then there were only a couple of schools were open, and one of them was Khushal Public Schools. Malala's father was the principal of that school. And we were going to school, but we were not wearing uniform. We were hiding our books, and we were not carrying our school bags just because we didn't want other people, especially the people in our area, the Taliban, who were staying literally beside my house. So we didn't want it to show them that I'm going to school, and Malala as well. So we were left everything. We were leaving everything at school and going to school and coming back home. But we were like risking our life. That time I didn't know the importance of education. And later on, when I came to the UK, when I got shot, I had a trauma for 3 months, and I was so
like scared, and plus I had a bomb blast behind my house when 2 people died in that incident, and I was getting threats. So this was the thing I realized. I said, like, okay, now I think I'm getting the threats, everything is happening to us, now I cannot stay back. So therefore I decided to come forward and speak up for myself and for other sisters and girls in Swat Valley to get a high quality of education. So yeah, but it wasn't easy, sorry. I can imagine it not being easy, and I think your voice perhaps is needed more than ever. Shad Begum, what is the situation in Swat, in Malakand? Are girls openly, are they scared of sometimes going to school? I mean, Kainat describes to you what happened in 2012, but very easily it can slip back into that situation again. Yeah, you know, first of all, thank you so much for bringing this beautiful panel together, all these young ladies and Ibrash. मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बलूचिस्तान से भी है, एक्स फाटा से भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारी सिमिलरिटीज़ हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी है, स्वात, और फिर स्वात में मलाकन डिवीज़न में 9 अज़ला हैं, और जो मिलिटेंसी की अगर हम बात करें तो स्वात की फिर भी थोड़ी सी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जो तहरीक नफ़ाज़ शरीयत मोहम्मदी थी, ये बेसिकली लोअर दीर से शुरू हुई थी, जो सूफ़ी मोहम्मद था उसने जो शुरू किया था शुरू दिन से। जो सबसे एक वो वाली बात है ना, सोचने वाली बात है, और गज़ाला जी ने इस पे बात भी की है, पश्ताना ने भी बात की है, कि सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि बच्चियों की तालीम से इतना खौफ है क्यों। और इस खौफ के साथ जो अहम चीज़ जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि जब तालिबान आए इनिशियली स्वात में और हमारे उन इलाक़ों में दीर में, तो वो जब भी उठ के लड़कियों की तालीम पे पाबंदी लगाते थे तो कोई बात नहीं करता था, कोई उठ के ही नहीं कहता था कि ये अच्छे नहीं हैं। ना इदारे वहाँ पे इतना खुल के बात करते थे, ना आम पब्लिक को इतना कंसर्न होता था, क्योंकि हमारी एक रिवायत चली आ रही है कि आप औरत के साथ अगर लड़की के साथ कुछ करते हैं तो ये आपकी रिवायात का वो आप उसको लिबादा उड़ा देते हैं। ऑनर किलिंग उठाए, आप स्वरा उठाएँ, आप बहुत सारे एग्जांपल्स उठाएँ, तो औरतों के साथ जरगा भी उठ के फैसला कर सकता है, तालिबान भी उठ के आ सकते हैं और शुरू औरतों से कर सकते हैं। उस वक़्त तक जब इवन तालिबान को हमारे इलाक़ों में चंदे मिलते थे, ख़वातीन इवन इस चीज़ को सवाब समझती थी कि वो अपनी ज्वेलरी और जो उनके घर में बकरी है कोई चीज़ है वो फ़ख्र समझती थी। अच्छा, शोहरों से चुप के वो तालिबान को बेचती थी कि ये सवाब के काम आएगा, क्योंकि तालिबान ने शुरू दिन से ही कि हमने इसे फहाशी ख़त्म करनी है। तो जब इन्हें स्टार्ट किया तो कोई एतराज़ नहीं था, ठीक है। फिर ये था कि ख़वातीन की जब जॉब्स पे भी पाबंदी लगाई गई, या अगर ये था जो FM रेडियो था जब वो चलता था और उस पर जब ये ऐलान होता था कि फ़लाँ की बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया अब सीधी जन्नत जाएगी, फ़लाँ की बच्ची ने जॉब छोड़ी अब वो सीधी जन्नत जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जब आप देते हैं ना तो आप लोगों में वो जो एक माइंड सेट आप पैदा करते हैं कि ये अच्छी बात है अगर आप अपनी बच्चियों को ना भेजें स्कूल, उनको बाहर ना जाने, क्योंकि अगर पढ़ी लिख गई तो ये फहाशी आ जाएगी। सो अफसोस मुझे इस पे होता था कि आम कम्युनिटी से रिएक्शन भी नहीं आता था, क्योंकि आम कम्युनिटी में भी हमारी जो सोच पुरानी चली आ रही है वो ये कि औरत ने पढ़ लिख के क्या करना है, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। लेकिन जब उन्होंने ओवरऑल माशरे में वहाँ पे जब उन्होंने ओवरऑल दूसरी तरह के तशद्दुद लोगों के साथ वो करना शुरू किए, और यहाँ पे मैं सिर्फ बता दूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे है, हमारा जो स्वात है या दीर है ये 69 में तकरीबन पाकिस्तान में शामिल हुआ था। तो यहाँ पे फिर जो बाद में सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया वो इस तरह था जैसे अभी एक्स मर्जर फाटा का एक्स मर्जर हुआ है कि वो लॉ तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी तक अगर आप देखें हमने क्या काम किया एक्स फाटा के मर्जर के बाद, हमने कितने इदारों ने वहाँ पे काम शुरू किया है, स्कूल बेहतर हुए हैं, सेहत बेहतर हुई है, कुछ नहीं हुआ है। द सेम वॉज विद मलाकन डिवीजन विच इज़ कॉल्ड पाटा, प्रोविंशियल ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटर एरिया। तो वहाँ पे लॉ का एक वैक्यूम था जिसको तालिबान आके फिल करना चाहते थे कि हम आपको ना यहाँ पे एक निज़ाम देंगे जो आपको स्पीडी जस्टिस देगा, लेकिन वो इंसाफ ऐसे होगा कि आप स्टार्ट करेंगे बच्चों की तालीम पे पाबंदी से। सो जो आज की दुनिया से अगर मैं रिलेट करूँ, हम आज बात कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन की, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ पे बच्चियों के लिए मिडिल स्कूल नहीं है, हायर स्कूल नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, सफिशेंट रूम्स नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, चारदीवारी नहीं है, टीचर्स नहीं है। मतलब वहाँ पे एक लड़की अगर सोचती है तो वो यहाँ पे एक बच्चा बेटा है हमारे इलाके से दीर से, तो लड़के बड़ी मुश्किल से निकलते हैं क्योंकि पैसे कम होते हैं, तो बेटी को कौन भेजेगा दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए। इस पूरे सिनेरियो में फिर आप देखें कि पाबंदी आ जाती है, आपकी एक बहुत बड़ी तादाद फिर पीछे चली जाती है। उससे फिर क्या होता है कि हुकूमत की भी प्रायोरिटी नहीं होती, लोकल लोगों की भी प्रायोरिटी नहीं होती,
اور جو جرگے آتے ہیں یا طالبان ان کی بھی پرائرٹی نہیں ہوتی. آج اگر میں دیکھوں تو آج میں سمجھتی ہوں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ود دا پیسج آف ٹائم اور خراب ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہیں, ابھی دنیا پوری ڈیجیٹل اکس پہ آ گئی ہے. ڈیجیٹل کی جہاں بات ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ جگہوں پہ کام ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم اس طرح سے ان علاقوں میں ایکسیس کی بات, انٹرنیٹ نہیں ہے, لوگوں کے پاس ڈیجیٹل لٹریسی نہیں کہ وہ ایون آپریٹ کیسے کریں. سٹیز میں ایون لوگ بچے جو تھے وہ زومز پہ کلاس لینے میں ان کو مسئلے تھے. تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ رائٹ ناؤ کوئی تسلی بخش حالات نہیں ہے کہ ہم یہ کیسے ہماری بچیاں جتنی تعداد میں ہیں صحیح اسکولوں میں ہے, صحیح تعلیم حاصل کر رہی ہے, اور جو ترقی مین اسٹریم کا دھارا ہے اس میں وہ شامل ہو سکے گی. بہت پیچھے ہیں ابھی بھی. ابھی تو ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں بنیادی ایجوکیشن دے دو. اور آپ نے درست کہا, ابھی میں بلوچستان سے ہو کے آئی ہوں, کئی علاقے ہیں انٹرنیٹ تو چھوڑیں وہاں پہ بجلی بھی فراہم نہیں ہے. بالکل. ابراش صاحب دیکھیے, جب ہم ڈیجیٹل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کی تو مجبوری ہے, اب جو ہماری افغان بہنیں ہیں ان کی مجبوری ہے کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اسکولوں میں نہیں جا رہا. مگر کیا ہماری بھی یہ مجبوری بننے جا رہی ہے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ اور آپ سے ایک ضروری سوال کرنا ہے, وہ لوگ جو لڑکیوں کے اوپر قدغنے لگاتے ہیں, ان کو اسکولوں میں نہیں جانے دیتے, کیا وجہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر ان کے لیے ٹالرنس ہے یا ان کو برداشت کیا جاتا ہے؟ میں تو یہ بھی کہوں گی ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تھینک یو, آپ نے موقع دیا. جب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں تقریباً 15 سال پہلے کی جو سٹوری ہے وہ گھوم رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں 2005 سے طالبانائزیشن کی ایک ویو اٹھی, اور طالبان کی پریزنس مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھی. انہوں نے خواتین کو تھریٹ لیٹرز لکھ کے کہ آپ اسکول نہ جائیں, اسکولس کو انہوں نے بند کیا, حجاموں کی جو دکانیں ہیں ان کو انہوں نے بند کرایا, میوزک سینٹرز کو انہوں نے بند کرایا, اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہوا. اور اس وقت ہم نے ایک چینج دیکھا کہ خواتین جو ہیں انہوں نے شٹل کاک برقعے گریڈ 6 کی بچیوں نے پہننا شروع کر دیے. یہ ابایا جو ہے کلچر یہ بھی اس وقت سے سٹارٹ ہو گیا ہے. تو یہ ایک چینج ہم دیکھتے آ رہے ہیں. میں چونکہ اس وقت تقریباً 40 کے قریب کمیونٹی اسکولس کو مینیج کر رہا تھا, اور ہمارے جو سوشل جو کنسٹرینٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ٹرینرز ہیں وہ اسلام آباد سے, پشاور سے خواتین کو ہم لے کے آتے تھے, کیونکہ مردوں کے لیے ٹریننگ دینا وہاں پر ممکن نہیں تھا اور لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھ رہے تھے. تو وہ ایک سلسلہ اس طرح سے ہوا کہ خواتین جو اسلام آباد سے اور پشاور سے ٹریننگ کے لیے آ رہی تھیں تو ایک ریلکٹنس تھی کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے. تو 2005 سے لے کے 2010 تک ہماری اسکولس کی جو ٹیچر ٹریننگس تھی وہ نہیں ہو رہی تھی, اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈراپ ہو گئی, کیونکہ ہم تو آن جاب سپورٹ دے رہے تھے لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر ہم نے اپنے آئی ٹی جو ٹیم تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی کہ اس کا اب کیا حل ہوگا. تو اس کا ایک حل ہم نے یہ کیا کہ اپنے آفس میں ہم نے ایک ورچوئل ٹریننگ ہب بنائی. ورچوئل ٹریننگ ہب ہم نے جو بنائی 2010 میں, تو اس میں یہ تھا کہ انٹرنیٹ کے تھرو ٹیچرز کو وہ ٹریننگ ہم نے اسی طریقے سے سٹارٹ کی. تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس کی کافی اچھے اثرات آ رہے ہیں. ساتھ میں ہم نے اس پہ ایڈیشن یہ کر دی کہ بچوں کو ہم نے 1 لیپ ٹاپ پر چائلڈ جو OLPC کا ایک گلوبل پروجیکٹ ہے وہ ہم نے بچوں کو دے دیے, جو گریڈ 3 سے گریڈ 5 کے بچے ہیں, جو بچیاں ہیں, کیونکہ ہمارے اسکولس تو زیادہ تر اس میں بچیاں ہی پڑھتی تھیں, تو بچیوں کو اس پہ ہم نے لگا دیا, بچوں نے وہاں پر IT اسکلس سیکھے. ایڈیشنلی پھر ہم نے یہ کیا کہ کچھ پرائیویٹ اسکولس کو بھی ہم نے جو آف لائن کنٹینٹ اور آن لائن کنٹینٹ, کیونکہ جہاں پر انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں ہوتی تو پھر آپ لیپ ٹاپ میں آف لائن کنٹینٹ جو ہیں وہ ڈال لیتے ہیں اور وہاں پر ٹیچر اس کو دیکھتے ہیں یا بچے جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں. ایک اور جو ہم نے ڈیجیٹل ایجوکیشن کا یوز کیا وہ یہ تھا کہ جو ریموٹ ایریاز میں ٹیچرز ہیں ان کو اگر وہ کانٹینٹ میں ویک ہیں تو ان کے موبائل فونز میں ہم نے ویڈیوز جو لیسن پلانس تھے وہ ہم نے ان کے ڈاؤن لوڈ کر دیے. ابراش صاحب دیکھیں, یہ تو آپ کوئک فکس سولوشنز کر سکتے ہیں. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے نا کہ خواتین کے اسکول, لڑکیوں کے اسکول کھلے ہوں, تو
کیا آج ایک ایسا ماحول ہے کہ آپ کے علاقے کے لوگ کہیں گے کہ اگر طالبان آ بھی جاتے ہیں، چونکہ اب بات ہو رہی ہے کہ وہ آ گئے ہیں، کہ اب ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں پہ لڑکیوں کے اسکول ہوں گے، لڑکیاں اسکول جائیں گی، یا کہ یہ ہے کہ نہیں، لڑکیوں کے اسکول نہیں ہوں گے، لڑکیاں اسکول نہیں جائیں گی اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا آپ کو؟ پچھلے 2 مہینوں سے جو سوات میں، دیر میں اور باجوڑ کے مختلف جگہوں پہ طالبانس کا ظہور ہوا ہے، تو ہم نے ایک چینج دیکھا ہے کہ کمیونٹی اپرائزنگ موجود ہے. باجوڑ میں لوگ نکلے ہیں، دیر میں نکلے ہیں، کیونکہ دیر میں ایک جو ایم پی ہے ہمارا پی ٹی آئی کا، اس پہ اٹیک ہوا ہے ملک لیاقت پہ، اور کمیونٹی جو ہے وہ لوگ نکل کے اس کی وہ مزاحمت کر رہے ہیں. ملاکنڈ میں ہے، سوات کی 3-4 جگہوں پہ ہوا ہے، بنیر میں ہوا ہے. تو ایک ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو لوگ ہیں وہ ریزسٹ کریں گے، لیکن ظاہر ریاست کے آگے جو ہے لوگوں کی پھر بس نہیں چلے گی. ٹھیک. Pashtana, I'll come to you and I'll ask you the same question, because at the moment the world has not recognized the Taliban regime. One of the conditions remains women's rights, remains girls, the Taliban should give permission for girls to go to school. Now, will this condition remain, or will the world knuckle under and give in to the Taliban demands, recognize the Taliban regime, and the girls will be sacrificed for, let's say, political expediency? Can I reply in Urdu to that? It'll be very nice if you can go into Urdu. Okay, all right. دیکھیں، آپ کو ایک بات ہمیں سب کو سمجھنی چاہیے کہ ابھی جو افغانستان کے حالات ہیں اور جو ابھی ریکگنائز نہیں ہو رہے ہیں، اس ایک وجہ سے نہیں ہو رہے، باقی سب وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ ٹاپ وجوہات ہے، یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے. لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ امریکہ کی سرکار ہے یا پھر کوئی اور حکومت ہے جن سے بات کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں ایونچولی وی ول ایکسیپٹ دیم، ایونچولی ہم انہیں پھر بھی ایکسیپٹ کریں گے. کیوں؟ کس لیے؟ دوسری بات جو آپ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جب پاکستان میں سب کچھ ہو رہا تھا، کی پی کے میں اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں، کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یا پھر پاکستان کی حکومت پہ پریشر ڈالا جائے یا ان سے سوال کیا جائے. ٹھیک ہے، اسکولز ابھی بھی بند ہیں. میں خود بلوچستان میں پڑھی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ کے توبہ کا کڑی میں، مسیزی میں، ان جگہوں میں اسکولز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کا افیکٹ، وہ جو سنو بال افیکٹ ہوتا ہے نا، وہ کندھار پہ ہو رہا ہے. کندھار میں جو اسکولز کھلے تھے نا، وہ بھی بند ہو گئے. پتہ ہے آپ کو، جو فائٹرز آ رہے تھے پشین سے کندھار میں، سب کا ایک ہی گول تھا، اسکول بند کیے جائے. اب یہ باتیں لوگ اوپنلی پلیٹ فارمز پہ نہیں کرتے نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستان سے آ رہا ہے اور افغانستان کے اسکول بند کر رہا ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے، پاکستان کے علماء آ رہے ہیں، افغانستان کے اسکول بند کریں. اب اس کی وجہ سے حالات کیسے ہو رہے ہیں؟ افغانستان کی بیٹیاں نہیں پڑھ رہی. افغانستان کی بیٹیاں اگلے آنے والے 2 سالوں میں ڈاکٹر نہیں بنے گی، مڈ وائز نہیں بنے گی، ٹیچرز نہیں بنے گی. افغانستان کی پاپولیشن بڑھے گی، آبادی بڑھے گی، لیکن افغانستان میں ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، مڈ وائز نہیں ہوں گی جو وہ ڈیمانڈ پوری کرے. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم پھر سے مہاجر ہوں گے، پھر سے بلوچستان جائیں گے، پھر سے ہمیں ضرورت ہوگی، پھر ہمیں نمک حرام کھلایا جائے گا. پھر یہ سب ٹائٹل دے کے بھی کہا جائے گا کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، یہ تو سارے ریفیوجیز ہیں، یہ تو خود ہی یہ مسئلے کھڑے کر رہے ہیں. میں آپ کو کیوں یہ سارا سائیکل پڑھا رہی ہوں، کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ اگر جب تک آپ اپنی بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے اپنے گھر میں، آپ کو ہمیشہ پرابلم ہوگی. آپ ہمیشہ ایران جاؤ گے، آپ ہمیشہ جاؤ گے پاکستان ایک سمپل چیک اپ کے لیے. آپ کو پتہ ہے کوئٹہ کے کتنے ہاسپٹلز میں سب کندھار کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو ایک اردو کا لفظ نہیں سمجھ آتا. وہ بیٹھے ہوتے ہیں سالوں سال، ہفتے ہفتے، تاکہ ان کو کوئی چیک اپ کرے، کوئی ان کو انٹروڈیوس کروائے، کوئی ان کو ڈاکٹر کو صحیح سے بات سمجھائے. میں نے آپ کو یہ ساری باتیں کیوں بتائی؟ میں نے اس لیے بتائی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایجوکیشن از امپورٹنٹ، لیکن اس کا جو سنو بال افیکٹ ہوتا ہے نا، وہ دہائیاں چلتا ہے. ٹھیک ہے، 10 سال تک وہ افیکٹ چلتا رہے گا. اور یہ صرف ہم پہ افیکٹ نہیں ہوگا. ہمارے اسکول بند ہوئے ہیں نا، ابھی کوئٹہ میں بھی یہ رواج آئے گا کہ وہاں پہ بھی اسکول سارے علاقوں میں بند کیے جائیں گے، کیونکہ سنو بال افیکٹ ہو رہا ہے. صحیح ہے، ہر جگہ اسکول بند ہوں گے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کون سب سے زیادہ اس میں سفر کر رہا ہے؟ لڑکیاں، بچیاں، دونوں کنٹریز کی، دونوں ایریا سے. نہیں، یہ جو آپ نے ایک دلچسپ بات کی ہے ارزالہ، میں آپ تک لے کے آؤں گی.
हमने जो आज थीम रखी थी क्लोज बॉर्डर्स ओपन वेबसाइट्स, तो बॉर्डर्स जो हैं वो दहशत गर्दों के लिए तो खुले हैं, मगर हम जैसे लोगों को वीज़ा में लेके एक दूसरे से मिलना पड़ता है। मगर जो पश्ताना ने बात की वो बड़ी अहम की, क्योंकि मुल्ला जो है वो बात एक ही करता है पाकिस्तान में और एक ही करता है अफ़गानिस्तान में, और उसका सबसे नंबर 1 एनिमी औरत है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो। एक ही ज़ुबान यक ज़ुबान हो के वो बोलते हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़। एंड आई डू बिलीव, बिकॉज आई हैव सीन इट हैपन, that if women in Afghanistan will not have the rights, we have seen this in the past, it will happen again, that it cannot be that women in Pakistan will have rights. It will be snowball effect, as Pashtana is saying. आप इस वक्त बाहर हैं, वापस नहीं जा सकती जो हालात बन गए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी किस हद तक जाने को तैयार है, और हम जैसे लोग जो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, हम कैसे मदद कर सकते हैं टू इंश्योर that at the very least education is not closed off to girls? I think when it comes to international community's role, Munizae and other panelists, there are some disappointments. Disappointment begins from the point when a direct agreement was made between the Taliban and the American Special Envoy for Afghanistan, Dr. Khalilzad. And these kind of preconditions were not really put in a very strong sense there, that, okay, if you really want to sort of basically literally hand over the country to these forces, they should come to some preliminary sort of commitments to at least allow, basic rights of women and girls to be respected. एक तो ये बात है, मेरे ख्याल से ये बहुत अहम है। दूसरी ये कि my Urdu is not so strong, so I think I'd rather go to English में बात कर लें। I'll rather stick to my English. You see the mullahs in Pakistan or in Afghanistan, so I have to make a distinction between the mullahs. I have very great supportive mullahs that I've worked with, that I know of in the last 22 years of my work on women's rights, on human rights, on girls' education, and so forth. I want to make a huge distinction between them and those we call Taliban. The Taliban are completely an isolated, a separated group. I think in Pakistan, and as I see that audience here are mostly our friends from Pakistan, if the Pakistani establishment, if the Pakistan's people in general are not giving hands to legitimize this force of ignorance in Afghanistan, I think there will be chances. I call them force of ignorance. Okay, they are doing some positive things. Let's not ignore that. Some level of stability, security. My research team members are now traveling back and forth in different provinces. They are able to talk to people. They are able to travel and access communities. These are positive things. But if half of the population's basic and fundamental rights are denied, I cannot call them people who are providing stability. What kind of stability to whom? To the Chinese companies to come and have, businesses deals. So then this instability will kill my country, will kill my people gradually. As Pashtana said, in the next few years, we will not have midwives, doctors, nurses, and women in different sectors that are crucial to have. Yeah. And now coming back to the point of the digital education, yeah. I say we are getting closer because of the world pressure. And also, let me tell you this, Taliban don't respond to world pressure on the question of girls' education. That has been proved time and again. Let's not really expect that if there is a, United Nations or I don't know, Joe Biden's statement that the Taliban will say, oh yeah, we actually will surrender to you. No, there is no way. Let's not even expect that international pressure will work. The key is people's force. The key is these kind of demonstrations. We see the Pakistani girls this morning coming to the streets. If this spreads to different part of Afghanistan, which I am not provoking people to come to the streets, but I trust in my people
that they will eventually do that, because there is a level of tolerance people can have to these things. Taliban, under the pressure, may open the schools. Right. We will see it sooner or later. The key importance of digital education in the time of the Taliban type ruling force is that we have to provide those virtual platforms to people, to girls, because maybe this education is not the education that we are thinking of. Maybe this education is to train the mothers to bring up men and boys who will be ready to kill themselves again, to commit suicide, to become suicide bombers. With huge pride, Taliban are putting those in the streets, you know, and saying, here are our suicide bomber squads, our assassination squads. They were on the parades recently. We saw. So the digital education is something. There are some great initiatives already in place. We have seen for the university entry examination preparations and so forth. I think there's a huge place for it. Of course, access as but you don't think it's the ideal situation? Obviously. Excuse me? You don't think digital education is the ideal situation in any case? Luxury. No, obviously not, because listen, education is not about just reading and writing. Going to school is not only about reading and writing. We say ta'aleem wa tarbiyat in Farsi. And education has both. The tarbiyat element cannot be just mechanical to communicate it through. So there are psychological aspects as well. So congregation or gathering of girls together in one community is part of the behavioral learning that I think is critical for the future. Right. Kainat, I want to ask you, Orzala is right. It's not just that you can do digital education, stay at home. You also want to meet your friends like you wanted to meet your friends. But recently, when the Taliban came into power, the then Prime Minister Imran Khan, he gave a statement. He said that finally the shackles of slavery have been broken. Do you think that it is a trust that current, maybe some political leaders have in the Taliban, or do you think that they are unaware of the situation that people face in whose areas the Taliban come and rule? I think it's really depend on the area. I think when Orzala was talking about the digital education, for me, I think somehow it has a positive impact in Swat, especially this time when I went to Swat, I could see a huge difference. Things are improving, but now suddenly when they said the Taliban are coming back, somehow I feel like even though family jo hai, like we have creating awareness, we already have created convincing the families to send their daughters and sister to go to school. But again, agar situation aise ho jo family ko lage ki I think they don't have the security at school to send their daughters and sister, I don't think so they will be able to do that. I think we, especially in this COVID, we were so depending on the internet because we were having online meetings, online classes and everything. Somehow, achanak har cheez jo hai wo, when I was in Pakistan, like literally I was about to miss my deadline and mere pura saal jo tha, it was depending on this situation. University ke paas ye sari cheezein hoti hai, but again, if we have all the facilities for girls, for example, safe education, schools, I think the parents will not be hesitating to send them school. But again, Taliban, if they come back, personally, me staying in Swat, if I feel like I can go out and stand up for myself and for others in Swat Valley in Pakistan, still I will be a little bit hesitating because I am risking my life. But no, absolutely, you're right. बाकी लोग जो है वो मुझे देख के वो कहेंगे कि if she is not there anymore, then sorry, we cannot do it either. So I think we have something, it's really depending on the individual, how they are looking at the situation and how they are handling it. And what you're saying also is कि बड़ी easily वापस slip back भी हो सकता है शायद. Exactly. ये यही कह रही हैं. मगर मैं आपसे फिर से वो सवाल करती हूँ कि शायद वो मेरा सवाल नहीं समझी.
کہ جب اس وقت کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے شیکلز آف سلیوری طالبان نے جب وہ آئے تھے کہ توڑ دی گئی ہیں، تو کیا ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے ان علاقوں میں خواتین کے ساتھ، یا کہ پرائرٹی نہیں ہے؟ دیکھیں پرائرٹی تو نہیں ہے، پاکستان کی بھی نہیں، میں کہتی ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی نہیں ہے. منیزی آپ کو پتہ ہوگا کہ جب دوحہ میں طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو امریکہ جیسا ملک جو کہ رسپانسبل ہے افغانستان میں جتنا کچھ ہوا، جب ان کے ساتھ ایون افغان کی خواتین نے خود کنیکٹ ہونا چاہا تو بہت ساری خواتین کو دوحہ کا ویزا نہیں ملتا تھا. ہماری اکثر دوستیں کہتی تھی اچھا اگر کچھ چلی بھی جاتی تھیں تو اس میں زیادہ تر وہ پارلیمنٹیرینز ہوتی تھی کہ جو اس طرح سے بات نہیں کر سکتی تھی. دوسرا اہم چیز یہ تھا کہ اگر آپ وہ مسودہ نکالیں جو ایگریمنٹ پہلے ہوا تھا بعد میں جتنی ہوئی تھی، اس میں خواتین کے ایشوز پہ سب نے کمپرومائز کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کمپرومائز کیا، بلکہ وہ یہی کہہ رہے تھے جس طرح ہمیں اگر فار ایگزامپل ہمارے ہاں اگر خواتین کے ووٹ پہ پابندی لگتی ہے، کوئی پولیٹیکل ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اتنے پرامن انتخابات ہو گئے، آپ چھوڑ دیں یہ بات، آپ کو کیا پڑی ہے، ایک ٹائم آ جائے گا یہ سب کچھ بدل جائے گا جب دیر کی عورت جو ہے وہ ووٹ دے سکے گی. دا سیم واز دس، جو رسپانس تھا وہ یہ تھا کہ آنے دے طالبان کو، اس وقت یہ اچھے طالبان ہیں، سمجھدار ہیں، یہ ہر چیز کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ہم ابھی عورتوں کی بات نہیں کر سکتے. اور وہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس کی بنیاد پہ بہت سارے ممالک کے لوگوں نے کہا یہ اچھے لوگ ہیں ان کو آنے دیں. اب ٹھیک ہے اچھے لوگ ہیں، آئیں جیسے بھی ہیں، لیکن یہ اچھائی یہاں سے کیسے شروع ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے پابندی لگاتے ہیں لڑکیوں پہ. اچھا میں اس میں ایک اور بھی بات کر دوں، کلچر کی جہاں پہ بات ہے تو ٹھیک ہے ہمارا ایک کلچر ہے وہاں پہ، اس میں پردہ سارا سسٹم ہے، لیکن آپ نے دنیا کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ اتنے عرصے میں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ کیونکہ اس پہ تو ہم بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ بچیاں اسکول نہیں جائیں گی، یہ تو ہم کسی صورت میں کہیں بھی نہیں مانیں گے اور ماننا بھی نہیں چاہیے. تو یہ کیسی حکومت ہے کہ جو ابھی تک 50% پاپولیشن کے لیے یہ نہیں طے کر سکی ہے کہ وہ کس طرح کے نظام کے تحت اسکولوں میں جائیں گی. اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں، دیکھو طالبان کو وہ کیسے ملتا ہے، ان کو یہ جرأت کہاں سے آتی ہے؟ جرأت اس لیے ان کو آتی ہے کہ جب آپ کے معاشرے میں عام، اگر پختون معاشرے میں بات کروں یا ایون ہمارے جو ٹرائبل ایریاز میں ہے، اس میں نارملی عورتوں کے ساتھ اس طرح سے ان کی ایشوز کو اس طرح سے پرائرٹی نہیں دی جاتی ہے، ایک حقیقت ہے. تو آپ کے جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے وہ سلوگنز فالو کرتے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ فالو کرتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں کہ عام لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں. تو یہ جو عورتوں کی باتیں ہیں، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا یہ بدل جائے گا، اور ہم کہتے ہیں یہ اچھا والا ٹائم کب آئے گا؟ سو جب جس طرح ابراش نے بات کی، ابھی جب یہ دیر اور سوات میں طالبان اٹھ کھڑے ہوئے تو میں بہت خوش تھی کہ ہر دن سڑکوں پہ لوگ نکلے، انہوں نے کہا نہیں یہ اور نہیں ہوگا. لوگ نکلے تو جب تک لوگ کھل کے انکار نہیں کریں گے، اور اسٹیٹ کے ادارے، اگر اسٹیٹ کے ادارے ونس فار آل زیرو ٹالرنس شو نہیں کریں گے، میں کہتی ہوں میں اس بندے کو مانتی ہی نہیں ہوں کہ وہ آ کے شروع سے بات کرے کہ ایک بچی نہیں پڑھے گی. ہمارے بچوں سے ایجوکیشن کا حق چھیننے والا کیسے ہمارا وہ ہو سکتا ہے، مخلص ہو سکتا ہے؟ اس کے نہ ہمارا مذہب الاؤڈ کرتا ہے، نہ ہماری روایت الاؤڈ کرتے ہیں. ہماری تو حدیث وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تعلیم کا فرض جو عورت اور مرد دونوں پہ، اور یہاں پہ آپ اس چیز کو وائلیٹ کرتے ہیں، نہ ہی ہماری آئین الاؤ کرتی ہے، نہ آئین الاؤڈ کرتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ عوام کو کھڑا ہونا ہوگا. ہم نے سارا ملبہ طالبان پہ بھی نہیں ڈالنا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. ہم ان کو اتنی اتھارٹی دے کیوں رہے ہیں کہ وہ ہماری بچیوں کا مستقبل ڈیسائیڈ کریں گے؟ وہ ڈیسائیڈ کریں گے بچیاں پڑھیں گی کہ نہیں پڑھیں گی؟ نہیں، ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے، عورتوں نے کرنا ہے اور ہمارے مردوں نے کرنا ہے. اور ہم نے کہنا ہے اس دفعہ زیرو ٹالرنس. یہ لوگ آئیں گے، ابھی ویسے بھی ان کی پولیٹیکل پارٹیز بن رہی ہیں، الیکٹ ہو کے آ جائیں اور صحیح طریقہ اپنائیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ تشدد کریں، آپ رو کے آپ مار داڑ کریں اور آپ کہیں کہ بچیاں نہیں پڑھیں گی. مگر شاد صاحبہ تھوڑا سا ملبہ پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی ڈالیں. ابراش صاحب ہے اسٹیٹ رسپانسبل ہے، نہ وہ کرے الاؤ کرے. دیکھیں جس طرح شاد کہہ رہی ہیں، یہاں پہ پشتانہ بتا رہی ہیں اور ازالہ بتا رہی ہیں، ہر جگہ عورتوں نے اور سول سوسائٹی نے احتجاج کیا طالبان کے خلاف، چاہے وہ افغانستان میں ہو چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو. اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ پروونشل حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیا وہ ہماری طرح سوچ رہی ہے یا وہ کسی اور پیج پر ہے؟ دیکھیں جو پچھلے 2-3 مہینوں سے ہمارے پروونشل اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں سردار بابک صاحب، وہ کنٹینیوسلی ایک بات کو اٹھا رہے ہیں کہ جو طالبان ہیں، کیونکہ وہ ہماری جو چیف منسٹر ہیں سوات سے ان کا تعلق ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود جو رینسم اماؤنٹ ہے وہ پے کی ہے طالبان کو. تو
پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو آفیسز دیں گے. ابھی بھی ان کا تو یہی لگتا ہے کہ ان کے وہ جگہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اور وہ کچھ جگہوں سے وڈرا بھی کر سکتے ہیں. جو انفارمیشن لوگوں میں آ رہی ہے, جو طالبان افغانستان میں موجود ہیں, جو پاکستان سے ادھر گئے ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے لوگ, انہوں نے ادھر سے جو میسیجز بھجوائے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ جی ہمارا فلاں جرنل کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے اور فلاں ڈسٹرکٹس جو ہیں اس سے گورنمنٹ وڈرا کرے گی, وہاں پر ہم ٹیک اوور کریں گے, اور ہمارے ساتھ یہ بات ہوئی ہے کہ آپ لوگ دن کو پرامن رہیں, رات کو آپ لوگ کارروائیاں کریں, اور نیکسٹ ڈے آپ کہیں کہ جی ہم نے کوئی اس طرح سے کام نہیں کیا. اور انہی دنوں پر یہ جو ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں اس پہ بھی اٹیک ہوا, کچھ پولیس پوسٹ پہ اٹیک ہوئے ہیں, کچھ بلاسٹ بھی ہوئے ہیں باجوڑ میں اور تحصیل ناظم پہ ہوا ہے. تو اس طرح سے اٹیکس ہوتے رہے ہیں, جس سے اندازہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے ان چیزوں کو کنڈیم بھی نہیں کیا. جو ہمارے ایم پی اے صاحب تھے رولنگ پارٹی کے, ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے, لیکن بہت لیٹ جب لوگوں کا پریشر آیا تو سی ایم صاحب اور عمران خان صاحب نے ان کے پاس جا کے جو ہے اس کی بیمار پرسی کی ہے. تو لگتا تو مجھے یہ ہے کہ یہ وڈرا کریں گے کچھ ایریاز سے. ٹھیک, بہت شکریہ. منیزہ اگر آپ مجھے اجازت ہے میں صرف اس میں ایک مثال جی دوں. بالکل, پھر چونکہ ہم دیکھیں نے سوات میں جب حالات خراب ہوئے تھے آپ لوگوں نے پتہ ہوگا کہ ایگریمنٹ ہوا تھا, اس وقت ہماری اے این پی کی حکومت تھی, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ سوات میں لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, خوش ہے کہ ایگریمنٹ ہوا ہے, لیکن آپ اگر صحیح سوات والوں سے جا کے پوچھے وہ کوئی مٹھائیاں نہیں وہ تقسیم کر رہے تھے, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے یہ ایگریمنٹ کس کے بیچ میں ہوا اور اس کے کیا بات ہو رہی ہے. تو ایگریمنٹ کرنے سے پہلے میں کہتی ہوں آپ اسٹیک ہولڈر کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے کہ آپ اس کو بٹھاتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب آپ اس کو اسٹیک ہولڈر سمجھنے لگتے ہیں, تو اس کا بھی پھر دماغ وہ ہوتا ہے کہ جی مطلب میں تو اتنا انفلوئنس کر سکتا ہوں. میں کہتی ہوں پہلی بات تو یہ کہ ہم کیوں ڈائلاگ کریں, ہم کیوں ایگریمنٹ کریں. جب آپ مار داڑ کرتے ہیں آپ لوگوں کو مار کر پابندیاں لگاتے ہیں. سو میں نہیں, حکومت انگیج کرے, اس طرح نہ انگیج کرے کہ آپ ان کو ایکسیپٹ کریں, ان کو آگے مین اسٹریم کریں, آپ روکیں کیونکہ روکنا ہی حل ہے. اور بالکل انہوں نے تو یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ جی دہشت گردوں کے خلاف ہم جو ہے کارروائی کریں گے, تو پھر کریں جو ان کے پاس ہے مینڈیٹ. اچھا, اس میں سوالات میں چاہوں گی. جی, جو ڈائلاگ ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, یہاں سے علماء کی بھی ڈیلیگیشن, ہاں ڈیلیگیشن گئی, پھر کچھ ایلڈرز بھی ان کو لے کے گئے, لیکن اس میں آپ دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو ان کو اس طرح سے انگیج نہیں رکھا. جو ہم سٹیزنز ہیں ہمیں انگیج نہیں رکھا, ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے, ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, ہماری آپ کو اسٹیک ہولڈر نہیں بنایا گیا. جی, ہم ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. سوال ہے جی وہاں سے, اور ہمارے جو افغان دوست ہیں ان کے لیے بھی کوئی سوال دیجیے گا, مگر سوال ہو, تقریر نہ ہو, مختصر. ہاں. السلام علیکم. میم پشتانہ درانی سے سوال کر سکتا ہوں؟ کریے, پشتانہ درانی کے لیے سوال ہے. جی کریے. میم ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ جب طالبان نہیں تھے تو تب ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی وومن مارکیٹ جاتی ہے بغیر برقعے کے تو اس کا ریپ کر دیا جاتا ہے, اور اگر طالبان کے رجیم میں جاتی ہے تو ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں. تو میم یہ جب یہ چینج ہوتے ہیں رجیم تو ان کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے؟ وومن تو دونوں حالات میں وومن کا تو ایک ہی کنڈیشن رہتی ہے. تو بھائی دیکھ کے بات کرو, ہم بھی تو گئے ہیں افغانستان, وہاں پہ تو کچھ ایسا نہیں ہے. ایک اور سوال لے لیں, اس وقت نہیں تھا نا. اس میں جو پوستی ملا ہے اس کا آپ نے نہیں سنا ہوگا, جو ایک میڈیکل گریجویٹس کے گھر وہ گئے ہوئے ہیں, اس کا ریپ بھی کیا ہے. اب یہ کافی انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں. افغانستان کے جو ہماری دوست ہیں وہ شاید آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں. جی وہ ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے. ایک اور سوال ساتھ لے لیتے ہیں. میم میں جو پشتانہ درانی نے بات کی کہ افغانستان کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے پشتون بیلٹ میں مطلب جس طرح ہو رہا ہے, مطلب میں ڈسٹرکٹ عبداللہ سے ہوں, افغانستان بارڈر کے قریب سے. توبہ کاکڑی کی انہوں نے بات کی. ان تمام تر ڈسٹرکٹ میں اگر ابھی دیکھا جائے طالبان کے آنے کے بعد اکثر سکولز بند ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں ایک سروے کی, پرائمری سکولز بند ہو گئے. وہاں پہ جو بچیاں مدرسے میں جاتی ہیں انہیں یہ کہا گیا تھا کہ صبح آپ لوگ کافر ہوتے ہو, شام کو مسلمان ہو جاتے ہو, یعنی جب آپ سکول جاتے ہو تو آپ کافر بن جاتے ہو. تو یہ صورتحال ہے. جی Pashtana, I'll come to you. The question is really to you, and Orzala can perhaps answer it as well. Well, the question is, آپ نے سنا ہی ہوگا, آپ کو آواز آ رہی تھی میرے بھائی کی, انہوں نے کہا کہ جی بتائیے. دونوں سوال. I think the first question may be
if we reflect on it, सही है. देखें, रेप होते हैं, ठीक है, रेप अभी के रिजीम में भी हो रहे, पिछले रिजीम में भी हुए थे. मैं पिछले गवर्नमेंट, excuse my words, पिछले गवर्नमेंट, elected, democratically elected government में भी होते थे, women rights violations होती थी. पश्तो मैम कहते हैं, मैं किसी का मुंह नहीं धो रही इस बात में, ठीक है कि नहीं, वो अच्छे थे, ये बुरे हैं, ठीक है. दोनों ने women rights violations किए हैं, दोनों ने abuse किया है. अब बात ये है, yes, women is not protected, but किया जा सकता है. जो आपके पावरफुल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सवाल करना चाहिए ना, उनको पूछना चाहिए, क्यों कर रहे हो ये? इस्लाम में तो ये अलाउड नहीं है. हम पठान है, पश्तून है, अफगानिस्तान में जितनी भी माइनॉरिटीज है, nobody is supporter of this, you know. So why do women get harassed? Because the society accepts it के honor killing, अगर किसी औरत को कुछ किया जाए, including sexual harassment and violation, it's okay, it's acceptable. आपको स्टोन टू डेथ किया जाएगा, बट इट्स ओके टू डू दैट. ये सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए. दूसरी बात ये, किला अब्दुल्ला और जो इलाके हैं, पहले तो इनमें स्कूल कभी पाकिस्तान ने बनाया नहीं. लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है. एक स्कूल बनता है पश्चिम में, आपको पता है अभी तक 10वीं तक एक स्कूल है, हाई स्कूल. पता है कितने गांव हैं? एक स्कूल है. वो लड़कियां सब आती हैं, 800 रुपए दे के आती हैं, उनमें कुछ पढ़ लेती है, कुछ डॉक्टर बन जाती हैं, बाकी सब रह जाती हैं, उनकी शादियां हो जाती है, फिर उनके मसले शुरू हो जाते हैं. तो जी, किला अब्दुल्ला में, थोबाका कड़ी में, सब इलाकों में ये होगा जब तक किला अब्दुल्ला के मर्द, पशीन के मर्द, कंधार के मर्द उठ के अपनी बेटियों को खुद स्कूल नहीं लेके जाएंगे, खुद एस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल नहीं करेंगे, खुद मुल्ला से ये सवाल नहीं करेंगे, क्यों मेरी बेटी को आप नहीं जाने दे रहे. शरिया में किसने कहा कि आप उन्हें जाने मत दें? कुरान में कहाँ लिखा है कि औरत को मत जाने दो, मर्द को जाने दो? आप पहले मुझको ये एक्सप्लेन करें. जब हम सब ऐसे गैरती हो जाएंगे ना, उस दिन औरत का जो ये सिस्टम है ना, ये हरासमेंट भी, ये एजुकेशन इलिटरेसी का प्रॉब्लम भी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा. लेकिन हम में सबसे पहले ये हिम्मत होना चाहिए. आपको पता है, मेरे अबू सारे खानदान से लड़ते थे, सारे खानदान से था कि मुझे स्कूल भेजे, ठीक है. आज मैं पढ़ लिख के कुछ हो रही हूँ ना, अबू नहीं, लेकिन मैं कुछ कर रही ना. सब मर्दों को तरह से लड़ना होगा, फिर कुछ हो सकता है. बहुत खूब. मगर एक सवाल जो उन्होंने किया है, उसके अंदर कुछ रिफ्लेक्शन है, जो एक परसेप्शन बनी हुई है उर्जाला, वो ये है कि जो पिछली मुजाहिदीन की हुकूमत या कारज़ाई साहब की, अशरफ गनी साहब की, उसके अंदर औरतें जो थीं वो महफूज नहीं थीं, घर से बाहर निकलती थीं तो रेप का शिकार हो जाती थीं. और अब जो तालिबान हैं वो औरतों को निकलने नहीं देते, वो कोड़े मारते हैं. यकीनन जिस तरह मेरे भाई ने भी बताया कि किस तरह अब खबरें आ रही हैं कि तालिबान हैव रेप्ड women. But would you like to address this question? Because when I came to Kabul, I saw a lot of women working and going out and working under Ashraf Ghani and Karzai. Munizae, I think Ibrash mentioned a very evidential fact, which Taliban tried to first say it's a propaganda, it's against the, it's a fake news and false news, but actually the person responsible himself came up and confessed about basically marriage and all the conflicting information coming in. And one case is a great example. And this case is not a simple, ordinary case. It's a special case because the person is one of the mouthpieces of the current ruling regime in Kabul. So that's an example. Forcing someone to get married and then basically having problems as followed. There are lots of reports from different parts of the country about abuses. Women, violence against women, abuse against women is a phenomenon that existed all throughout, whether in Karzai time or Ashraf Ghani time or the Mujahideen time or the former Taliban time or now. The discrimination, the systematic discrimination against women has never been non-existent. Let's put it that way. Taliban, if they come with this perception that, we are coming to keep women inside the houses so that they are protected and saved, how many weddings are they doing? How many reports do you hear about Taliban marrying women after the other? There are news of some Taliban men basically marrying 2 women in 1 week in the northern Afghanistan. So I don't think these weddings are by consent, but based on the Sharia law.
if women are not marrying based on the consent, that marriage is not even a Sharia-based marriage. It's not a legitimate marriage, you know. So the question here is not protection and preservation. Nobody buys that. In the Afghan villages, in the Afghan cities, in the Afghan provinces, nobody buys this idea that keeping and imprisoning women inside their houses is for the safety of their own dignity. No, actually, women are safer if they have a dignified life, by meaning that if they have access to education, they have access to health facilities, to justice. Our judiciary is completely paralyzed in terms of the women's access to judiciary, because they are systematically reducing and restricting all women from their jobs, basically, without even paying them salaries. Men do get paid salaries, but women get nothing. This is systematic, and I think when it comes to reflecting in terms of protection, no, actually, this cannot be accepted. The key protection for the communities, for the women, are communities. How they create systems and mechanisms to protect women. For example, back in 2004-05, I was traveling in some of the most in that time, insecure areas like north of Laghman province in the eastern Afghanistan, Dawlat Shah, and these areas. And I checked on people, why you don't let your girls to go to school at that time. And the simple reason by the community was that we don't feel safe that our girls get access to high school, because high school is a few villages down, and there are lots of cornfields. And during the seasons that the cornfields are higher, it's unsafe to let the girls go there. Right. Well, if there are transportation arrangements and everything, then we can do it. So I agree with the point. I think this is across both countries and our societies, that security and safety is a question to secure. But believe me, we all remember, and I think Kainat and Pashtana probably are young, but I'm sure that they are also remembering the time when UNICEF and WFP and all of them were basically contributing a can of oil to encourage girls to get to school. But now look at these girls. They're coming out themselves and saying, like, let us educate ourselves. The stories of men supporting girls' education is also something we have to accept, really. Right. And sadly, where is the international community that was actually doling out a can of oil to encourage girls to school? I think that is perhaps the most tragic story, that the women of Afghanistan have been completely abandoned. An interesting point that Orzala makes, that women are not getting paid. So systematically, they are being pushed out of the workforce. Thank you very much, Orzala, for joining us. I know this was not an easy time for you, and we hope and we dream of a better Afghanistan where there'll be room for women like you. And we hope that we will see it in our lifetime. Pashtana, thank you so much for joining us. Kainat, thank you so much for joining us. Shad, Begum, Ibrash, thank you so much for coming to Lahore and joining us. And thank you all for listening to this conversation. हमारे साथ ही रहिएगा, चूँकि अब जो नेक्स्ट सेशन है वो फ्लड्स के ऊपर है, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है, चूँकि इस वक्त हमारा आधा मुल्क जो है वो डूब चुका है, और हमें उस पर बात करने की अहम ज़रूरत है. बहुत शुक्रिया.